السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ وار سیرت سے متعلق ہمارے سامنے جو مضمون چل رہا تھا، اس سے پہلے والے ہفتے میں ہمارے سامنے یہ بات آ چکی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف، اپنی رسالت کی طرف بلانا شروع کیا، تو پھر کتنی قسم کی کیا کیا مزاحمتیں ہوئی اور مشرکین مکہ نے کیا کیا چالیں اختیار کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اس دین کی دعوت سے روکنے کے لیے۔ یہ ساری تفصیلات ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ آج کے ہفتے میں یہ بات بیان کرنی مقصود ہے، یعنی اس سے پہلے ہفتے میں یہ بھی بات آ چکی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے پیشکش کی تھی، جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ سودے بازی کرنی چاہیے کہ ہم تم کو یہ چیزیں دیتے ہیں، تم اپنی دعوت کو چھوڑ دو، اپنے دین کو چھوڑ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ تو یعنی یہ صرف 4 ہفتے یا اس سے کم مدت میں مشرکین کو 4 بڑے بڑے دھچکے ایسے لگے کہ چکرا گئے وہ لوگ۔ پہلا دھچکا تو یہی لگا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، پھر دوسرا دھچکا بڑا لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، تیسرا دھچکا یہ لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین مکہ کی جو پیشکش اور سودے بازی تھی اس کو ٹھکرا دیا، اور چوتھا دھچکا یہ لگا جس کی تفصیلات اس سے پہلے والے اسباق میں آ چکی ہے کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب، ان دونوں قبیلے کے جتنے بھی افراد تھے، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، ان سب نے ایک ہو کر حفاظت کا عہد و پیمان کیا۔ ان سب نے مل کر اتحاد کر لیا کہ ہم سب مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ تو اس سے مشرکین چکرا گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے چکر تو آنے ہی آنے تھے، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں بات آ گئی تھی کہ اگر ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں تو حضور کی حفاظت میں مکہ کی ساری وادی خون سے بھر جائے گی، بلکہ ممکن ہے کہ قریش مکہ کا صفایا ہو جائے۔ اس لیے ان مشرکین نے جو اب تک پلاننگ کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پلاننگ اور منصوبہ چھوڑ کر ظلم کی ایک اور راہ اختیار کی، اور ظلم کا یہ جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے یہ اب تک کی ان کی تمام ظالمانہ کارروائیوں سے زیادہ سنگین تھی، سب سے زیادہ سنگین تھی۔ وہ کیا راستہ اختیار کیا؟ وہ راستہ اختیار یہ کیا، سب سے زیادہ سنگین تھی۔ وہ کیا راستہ اختیار کیا؟ وہ راستہ اختیار یہ کیا کہ وادی محصب میں خیف بنی کنانہ کے اندر یہ سارے مشرکین مکہ جمع ہوئے، اور ان سب نے مل کر بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف عہد و پیمان کیا، کیونکہ بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ دونوں قبیلے ایک ساتھ مل گئے، مسلمان اور غیر مسلم، سب نے مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد و پیمان کیا تھا۔ تو بنو ہاشم اور بنو مطلب کے علاوہ جتنے مشرکین مکہ تھے، قریش مکہ، ان سب نے یہ عہد و پیمان کیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، جب تک کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ بائیکاٹ تھا۔ یہ بائیکاٹ کی دستاویز بھی مشرکین مکہ نے لکھ لی، اور دستاویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا، صحیفہ جس میں اس بات کا عہد و پیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کی طرف سے کبھی بھی کسی صلح کی پیشکش قبول نہیں کریں گے، اور نہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے جب تک کہ وہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے مشرکین کے حوالے نہ کر دیں۔ یہ صحیفہ لکھنے والا کون تھا اس کے لیے مختلف نام آتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ صحیفہ لکھنے والا بغیض بن عامر بن ہاشم تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا کی تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، ختم ہو گیا مکمل۔ یہ عہد و پیمان طے کر کے یہ صحیفہ لکھا گیا اور یہ صحیفہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں
بنو ہاشم اور بنو مطلب کے جتنے افراد تھے ابو لہب کے علاوہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے جتنے افراد تھے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہ سارے سمٹ کر شعب ابی طالب میں محبوس ہو گئے۔ ابو طالب کی گھاٹی تھی شعب ابی طالب، تو یہ شعب ابی طالب میں یہ سارے کے سارے محبوس ہو گئے۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 7ویں سال کا ہے، محرم کی چاند رات کا یہ واقعہ ہے۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں حالات بہت سنگین ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے، اب یہ بائیکاٹ جو ہوا ہے تو غلہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی۔ مکہ مکرمہ میں کھانے پینے کی باہر سے جو بھی چیزیں آتی تھی تو مشرکین جو ہے وہ لپک کر خرید لیتے تھے تاکہ مسلمان نہ خرید سکے۔ مسلمان جو تھے وہ پتے اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ فاقہ کشی کی نوبت آ گئی، فاقہ کشی کی وجہ سے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ فاقہ کشی کی نوبت آ گئی، فاقہ کشی کی وجہ سے بچے، عورتیں، ان کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی پڑتی تھی۔ ان مسلمانوں کے پاس مشکل سے کوئی چیز پہنچ پاتی تھی، اور یہ جو مسلمان شعب ابی طالب میں محبوس ہو گئے تھے، یہ حرمت والے 4 مہینوں کے علاوہ باقی دنوں میں کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے لیے گھاٹی سے مکہ مکرمہ میں جو سامان آتا تھا اسے خریدنے کے لیے مسلمان کافی کوششیں کرتے تھے، لیکن وہ اتنا مہنگا ہو جاتا تھا کہ ان مسلمانوں کے لیے خریدنا مشکل ہو جاتا تھا۔ حکیم بن حزام تھے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے، وہ کبھی کبھی اپنی پھوپھی کے لیے گیہوں بھجوا دیتے تھے۔ اسی طرح ابو طالب ہے، تو ابو طالب بھی چونکہ شعب ابی طالب میں موجود تھے تو ابو طالب حضور سے کہتے کہ بھی تم بھی اپنے بستر پر سو جاؤ، تاکہ اگر کوئی انسان حضور کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہے تو وہ دیکھ لے کہ بھئی حضور کہاں سو رہے ہیں۔ پھر جب سب لوگ سو جاتے تو ابو طالب جو تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر کے حضور کی جگہ بدل دیتے تھے، یعنی حضور کو اپنے بیٹوں میں سے، بھائیوں میں سے، بھتیجوں میں سے کسی کی جگہ پہ سلا دیتے تھے اور اس کو حضور کی جگہ پہ سلا دیتے تھے، تاکہ اگر کسی نے سوتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو وہ نیند کے حالت میں حملہ نہ کر سکے۔ اس محصورے کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان صحابہ کرام جو تھے یہ حج کے ایام میں باہر نکلتے تھے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ یہ پورے حالات جو بائیکاٹ ہوا، ان پورے حالات کے اوپر پورے 3 سال گزر گئے، 3 سال۔ اس کے بعد 3 سال حالات جو بائیکاٹ ہوا، ان پورے حالات کے اوپر پورے 3 سال گزر گئے، 3 سال۔ اس کے بعد 3 سال کے بعد محرم کا مہینہ آیا جو نبوت کا 10واں سال ہے، 10واں سال۔ یہ وہ سال ہے کہ جس سال میں وہ صحیفہ ختم ہوا اور یہ ظالمانہ عہد و پیمان اور بائیکاٹ جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کی تفصیل کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ جب مشرکین مکہ نے بائیکاٹ شروع کیا تھا بنو ہاشم اور بنو مطلب کا، تو اس وقت میں قریش کے کچھ لوگ اس عہد و پیمان سے راضی تھے اور کچھ لوگ راضی نہیں تھے۔ یہ جو ناراض لوگ ہیں تو انہی ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو ختم کرنے کے لیے کوششیں شروع کی۔ کوشش شروع کرنے والا اصل ہے ہشام بن عمرو، جو بنو عامر بن لؤی، قبیلہ بنو عامر بن لؤی کا ایک شخص تھا۔ تو یہ رات کی تاریکی میں کبھی کبھی بنو ہاشم کی مدد کرتا تھا۔ تو یہ ہشام بن عمرو جو ہے یہ زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس پہنچا، اور یہ جو زہیر ہے، زہیر کی والدہ جن کا نام عاتکہ تھا، تو یہ عاتکہ عبد المطلب کی صاحبزادی تھی، یعنی ابو طالب کی بہن تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ تو ہشام نے زہیر سے جا کے کہا کہ زہیر، کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم جانتے ہو؟ دیکھو تمہارے ماموں کا کیا حال ہے۔ زہیر نے کہا افسوس، میں تنہا کیا کر سکتا ہوں، ہاں اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقیناً اٹھ پڑتا۔ تو ہشام نے کہا کہ اچھا، اس نے یعنی زہیر نے کہا کہ اچھا تو ایک آدمی اور موجود ہے، یعنی ہشام نے زہیر سے کہا کہ ایک آدمی اور موجود ہے آپ کا ساتھ دینے کے لیے۔ زہیر نے پوچھا کون ہے؟
تو ہشام نے کہا کہ میں ہوں۔ زہیر نے کہا کہ اچھا چلو ہم دونوں تو ہو گئے، تیسرا آدمی تلاش کرو۔ تو ہشام جو تھا یہ مطعم بن عدی کے پاس گیا اور مطعم بن عدی کو بھی یاد دلایا کہ دیکھو تمہارے قریبی رشتہ دار ہے بنو ہاشم اور بنو مطلب، یہ عبد مناف کی اولاد میں سے تھے، اور مطعم جو ہے یہ بھی عبد مناف ہی کی نسل میں سے تھا۔ تو ہشام نے مطعم بن عدی کو کہا کہ دیکھو تمہارے قریبی لوگ ہیں، اور اپنے ان کے قریبی نسب کا حوالہ دے کر کہا کہ تم کو اس ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ تو مطعم بن عدی نے کہا کہ افسوس میں تنہا کیا کر سکتا ہوں۔ ہشام نے کہا کہ ایک اور آدمی موجود ہے تمہارا ساتھ دینے کے لیے۔ مطعم نے پوچھا کون ہے؟ ہشام نے کہا کہ میں ہوں۔ مطعم نے کہا کہ اچھا تیسرا آدمی تلاش کرو۔ تو ہشام نے کہا کہ تیسرا آدمی بھی تلاش کر چکا ہوں۔ تو کہا تیسرا آدمی زہیر بن ابی امیہ ہے۔ مطعم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم تینوں تو ایک ساتھ ہو گئے، اب چوتھا آدمی تلاش کرو جو ہمارا ساتھ دے۔ پھر اس پر ہشام بن عمرو جو تھا وہ ابو البختری بن ہشام کے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی جیسے مطعم سے کی تھی۔ تو بات چیت ہونے کے بعد پھر پتہ چلا کہ ابو البختری بھی تیار ہو گیا۔ چلو بھائی 4 آدمی تیار ہو گئے۔ ابو البختری نے کہا کہ 5واں آدمی ڈھونڈو۔ تو ہشام جو تھا وہ پھر زمعہ بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح کی بات چیت کی۔ بات چیت کرنے کے بعد یہ بھی تیار ہو گیا زمعہ۔ اس طرح 5 لوگ تیار ہو گئے اور ان 5 نے متفقہ طور پر فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ ان تینوں نے اتحاد کر لیا کہ صبح صبح حجون کے پاس جمع ہو کر ہم سارے عہد و پیمان کریں گے کہ اس صحیفے کو ختم کرنا ہے۔ ٹھیک اتحاد کر لیا۔ اتحاد کرنے کے بعد پھر لوگوں نے، زہیر نے کہا کہ سب سے پہلے میں ابتدا کروں گا، یعنی میں اپنی زبان کھولوں گا اور تم لوگوں کو میرا ساتھ دینا ہے۔ صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول، ہر ایک کی محفل بنی ہوئی رہتی تھی حرم میں، ہر ایک کی اپنی اپنی محفل، ہر ایک سردار اپنی محفل میں بیٹھتا، لوگ اس کے پاس آ کے بیٹھتے۔ جب ہر ایک اپنی اپنی محفل میں جا کے پہنچ گئے تو زبیر نے ایک بہت اچھا جوڑا کپڑا پہنا اور بیت اللہ آئے، بیت اللہ کا 7 چکر لگایا۔ 7 چکر لگانے کے بعد پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا کہ مکے والو، کیا ہم کھانا کھائے، کپڑے پہنے اور بنو ہاشم تباہ اور برباد ہو؟ نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے، نہ ان سے کچھ خریدا جائے۔ خدا کی قسم میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک یہ ظالمانہ صحیفہ ختم نہیں ہو جاتا اور یہ ظالمانہ عہد و پیمان ختم نہیں ہو جاتا، میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا۔ ابو جہل ایک طرف موجود تھا، اسے زور سے کہا تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم موجود تھا، اسے زور سے کہا تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم یہ صحیفہ نہیں چاک کیا جائے گا۔ تو اس پر زمعہ بن اسود کھڑے ہو گئے اور زمعہ بن اسود نے کھڑے ہو کر کہا ابو جہل سے کہ تو غلط کہتا ہے، جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا ہم اس وقت بھی اس صحیفے سے راضی نہیں تھے۔ پھر ایک طرف سے ابو البختری کھڑے ہو گئے، اس نے کہا کہ ہاں بھائی زمعہ ٹھیک کہتا ہے، اس میں صحیفے میں جو لکھا ہوا ہے اس سے نہ ہم پہلے راضی تھے نہ آج راضی ہے، نہ کل اسے مانتے تھے نہ آج اسے مانتے ہیں۔ تیسری طرف سے مطعم بن عدی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی تم دونوں بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ بہرحال سب 5 کے پاروں متفقہ طور پر ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے تائید کی کہ ہاں بھائی اس عہد و پیمان کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا کہ ہاں ایسا لگتا ہے کہ اس کا مشورہ اس حرم کے علاوہ کسی اور جگہ ہوا ہے اور یہ بات رات میں کے تحت آپ لوگ آئے ہوئے ہو۔ ایک طرف تو یہ واقعہ ہوا، دوسری طرف یہ واقعہ ہوا کہ شیب ابی طالب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ہی ابو طالب کو بتا دیا تھا۔ کیا بتا دیا تھا؟ بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صحیفے پر کیڑے بھیج دیے، کیڑے، اور جن کیڑوں نے ظلم اور ستم کی جتنی باتیں تھی ساری ختم کر دی، صرف اللہ کا نام باقی ہے، باقی سب کیڑوں نے ختم کر دیا۔ تو ابو طالب جو تھے وہ صبح صبح حرم مکی میں آئے تھے قریش مکہ کو بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ میرے بھتیجے نے رات کو یہ بات کہی ہے، اب حرم کا دروازہ کھول کر دیکھو، اگر میرے بھتیجے کی بات سچی ہے تو تم لوگوں کو یہ معاہدہ ختم کرنا پڑے گا، اور اگر میرے بھتیجے کی بات غلط ہوگی
تمہارے بھتیجے کی بات غلط ہوگی تو میں اپنے بھتیجے کے بیچ سے ہٹ جاؤں گا، تمہیں جو کرنا ہو اس کے ساتھ میں کرنا۔ تمہارے بھتیجے کی بات غلط ہوگی تو میں اپنے بھتیجے کے بیچ سے ہٹ جاؤں گا، تمہیں جو کرنا ہو اس کے ساتھ میں کرنا۔ یہ بات کہنے کے لیے حرم میں آئے اور ابو طالب نے یہ بات کہی تو سب لوگوں نے کہا کہ ہاں بھئی آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں، آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بات چیت ہو رہی تھی، اتنے میں ان پانچوں نے آ کے اپنی بات مانا، قانون کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں طرف کی باتیں ہونے کے بعد حرم کا دروازہ کھولا گیا اور کعبے کے اندر جب داخل ہوئے تو بالکل ویسا ہی منظر تھا جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ کیڑوں نے مکمل صحیفے کو ختم کر دیا تھا کھا کر، صرف شروع میں جو اللہ کا نام باقی تھا، بسمک اللہم، بس یہ باقی تھا۔ باقی جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بھی باقی تھا، اس کے علاوہ جتنا مضمون تھا سارا ختم ہو چکا تھا۔ بس وہ دن تھا کہ اس وقت یہ سارا معاہدہ ختم ہو گیا، صحیفہ چاک ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام حضرات شعب ابی طالب سے نکل گئے۔ ان مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اتنی کھلی ہوئی نشانی دیکھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا رویہ وہی رہا جس کو قرآن کریم نے کہا ہے، وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے، چلتا پھرتا جادو ہے، یہ کہنے لگے۔ تو مشرکین مکہ نے اس نشانی سے بھی رخ پھیر لیا اور اپنے کفر کی راہ میں چند قدم اور آگے بڑھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد پھر حسب معمول دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور اب مشرکین نے اگرچہ بائیکاٹ تو ختم کر دیا تھا لیکن وہ بھی حسب معمول مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے مسلسل اپنی کوششیں بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی پرانی روایت کے مطابق مکمل اپنے بھتیجے کی حمایت اور حفاظت میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب ابو طالب کی عمر جو ہے وہ 80 سال سے آگے بڑھ چکی تھی۔ کئی سال سے پے در پہ بہت بڑے بڑے حوادثات نے ان کو توڑ دیا تھا، اور بالخصوص اور ان کے اعضاء جو ہے نا وہ کمزور ہو گئے۔ چنانچہ گھاٹی سے یعنی شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد چند ہی مہینے گزرے تھے کہ بہت سخت بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے۔ جب بہت سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے تو اس موقع پر مشرکین مکہ نے سوچا کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے بھتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی، اس لیے ابو طالب کے سامنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ طے کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ مشرکین مکہ بعض ایسی رعایتیں بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے جس پر اب تک راضی نہ تھے۔ چنانچہ مشرکین مکہ کے ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ ان کا آخری وفد تھا۔ اس سے پہلے کے اسباق میں آپ لوگ سن چکے ہو کہ الگ الگ وقتوں میں مشرکین مکہ کا وفد جو ہے یہ ابو طالب کی خدمت میں آتا رہا، لیکن یہ ابو طالب کی خدمت کہ الگ الگ وقتوں میں مشرکین مکہ کا وفد جو ہے یہ ابو طالب کی خدمت میں آتا رہا، لیکن یہ ابو طالب کی خدمت میں آنے والا مشرکین مکہ کا آخری وفد ہے۔ ابن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے کہ جب ابو طالب بیمار پڑ گئے اور قریش کو معلوم ہوا کہ ان کی حالت بالکل غیر ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو حمزہ اور عمر مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد کا دین قریش کے ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے، اس لیے چلو ابو طالب کے پاس چلے کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کرے اور ہم سے بھی ان کے متعلق عہد لے لے، کیونکہ واللہ ہمیں اندیشہ ہے لوگ اس کی وفات کے بعد ہمارے قابو میں نہیں رہیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ بڈھا مر گیا اور محمد کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو عرب ہمیں طعنہ دیں گے، کہیں گے کہ انہوں نے یعنی مشرکین مکہ نے محمد کو چھوڑے رکھ خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن جب اس کا چچا مر گیا تو اب محمد پر چڑھ دوڑے، یہ لوگ جو ہے نا عرب ہمیں طعنہ دیں گے۔ اس لیے قریش کا یہ وفد ابو طالب کے پاس پہنچا اور ان سے بات چیت کی۔ وفد کے ارکان میں قریش کے تقریباً تمام معزز افراد تھے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب اور دیگر دوسرے قریش کے سردار تھے۔ سب کی تعداد تقریباً 25 کے قریب تھی۔
انہوں نے آ کر کہا کہ ابو طالب، ہمارے درمیان آپ کا جو مرتبہ اور مقام ہے اسے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور اب آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ آپ کے آخری ایام ہیں۔ اچھا، ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد واقف ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد و پیمان لے لیں، اور ہمارے بارے میں ان سے عہد و پیمان لے لیں۔ عہد و پیمان یہ کہ وہ ہم سے الگ ہو جائے، ہم ان سے الگ ہو جائے، وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دے، وہ ہمارے لوگوں سے تعارض نہ کرے، ہم ان کے لوگوں سے تعارض نہیں کریں گے، یہ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کو چھوڑ دے۔ تو اس پر ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے یہ تمہارے قوم کے معزز لوگ ہیں، تمہارے ہی لیے جمع ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ عہد و پیمان دے دے اور تم بھی انہیں۔ بعد ابو طالب نے ان کی یہ پیشکش ذکر کی کہ کوئی بھی فریق دوسرے سے تعرض نہ کرے، یہ ان قریش مکہ کی چاہت ہے۔ یہ تو ابو طالب کی پوری بات سننے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے آپ قائل ہو جائے تو عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے نیچے آ جائیں گے، تو آپ کی کیا رائے ہوگی؟ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کے اگر یہ قائل بن جائے تو عرب ان کے تابع ہو جائیں گے اور عجم ان کو جزیہ دیں گے۔ جزیہ ابن اسحاق کی ایک روایت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ صرف ایک بات مان لیں، اس ایک بات کو مان لینے کی وجہ سے آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے تابع بن جائیں گے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو یہ لوگ تھوڑا سا سوچ میں پڑ گئے اور سٹپٹا گئے، وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات اور اتنی فائدہ مند کہ ہم عربوں کے بادشاہ بن جائیں گے، عرب اور عجم جو ہے وہ ہم کو جزیہ دیں گے، تو اتنی چھوٹی سی بات کو رد کیوں کرنا؟ جزیہ دیں گے تو اتنی چھوٹی سی بات کو رد کیوں کرنا؟ تو آخرکار ابو جہل تھا، اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ وہ کون سی بات ہے؟ تمہارے باپ کی قسم ایسی ایک بات کیا، ایسی 10 باتیں بھی پیش کرو تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ ابو جہل نے کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کے سوا جو کچھ پوجتے ہیں اسے چھوڑ دے، بس اتنی بات کہنے سے عربوں کے آپ بادشاہ بنیں گے اور عجم آپ کو ٹیکس ادا کریں گے۔ اس پر ان مشرکین مکہ نے ہاتھ پیٹ کر تالیاں بجا کر کہا محمد تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالو؟ واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے خدا کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، لہذا چلو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ بس یہ آخری بات تھی اور پھر یہ ساری مجلس ختم ہو گئی، سب اپنے اپنے جگہ پہ پہنچ گئے۔ اسی واقعے کے بعد ان لوگوں کے بارے میں سورہ صاد کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی۔ سورہ صاد جو 23 پارے میں ہے اس کی شروع کی آیتیں اسی پس منظر میں نازل ہوئی۔ صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنی ہیکڑی اور اپنی ضد کے اندر ہے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناس، ہم نے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دی اور وہ چیخے چلائے لیکن اس وقت جب کہ بچنے کا وقت نہ تھا۔ چیخنا چلانا کب کیا انہوں نے؟ جب بچنے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ وعجبوا ان جاءہم منذر، کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منہم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد، اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے۔
ان ھذا لشیء یراد، یہ سوچی سمجھی اسکیم ہے. ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ ان ھذا الا اختلاق، ہم نے کسی اور ملت میں یہ بات نہیں سنی، یہ محض من گھڑت بات ہے. بس یہ آیتیں اسی پس منظر کے اندر نازل ہوئی ہیں. ابو طالب کی جو بیماری تھی وہ بڑھتی رہی، بالآخر ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ابو طالب کی جو بیماری تھی وہ بڑھتی رہی، بالآخر ابو طالب کا انتقال ہو گیا. شعب ابی طالب کے محصوری کے خاتمے کے 6 مہینے کے بعد، نبوت کا 10واں سال تھا اور مہینہ رجب کا تھا، اس مہینے میں اور اس سن میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے صرف 3 دن پہلے رمضان المبارک میں ابو طالب کا انتقال ہوا. صحیح بخاری کے اندر حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کے وقت آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے. وہاں ابو جہل بھی موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا. ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ یہ دونوں پاس میں بیٹھے ہوئے تھے. ان دونوں نے کہا کہ ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لو گے؟ پھر یہ دونوں برابر ابو طالب سے بات کرتے رہے، اپنی طرف متوجہ رکھتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے سب سے اخیری بات جو کہی بس یہ کہی کہ علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں، اور ان کی روح پرواز کر گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں اس وقت تک آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر دعائے مغفرت کرتے رہے. اس پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں. انہم اصحاب الجحیم، وہ جحیم والے ہیں. اسی طرح اسی موقع پر یہ آیت بھی نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، آپ جسے پسند کرے انہیں ہدایت نہیں دے سکتے. یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی حمایت اور حفاظت کی. ابو طالب دراصل جو مکہ کے بڑے اور احمق لوگوں کے حملوں سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے لیے قلعہ تھے، ایک قلعہ بن کر تھے، لیکن وہ بذات خود اپنے بزرگ آباء و اجداد کی ملت پر قائم رہے، اس لیے مکمل کامیابی نہ پا سکے. صحیح بخاری میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے حضرت، کیونکہ آپ کے لیے دوسروں پہ بگڑ جاتے تھے، دوسروں سے لڑائی کر لیتے تھے، تو آپ کیا کام آ سکیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے گھڑے میں ہوتے، میری وجہ سے وہ جہنم کے بالکل اونچے طبقے میں رکھے جائیں گے. چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا ابو طالب کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے قیامت کے دن میرے چچا کو میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک کم گہری جگہ میں رکھ دیا جائے کہ وہاں پر آگ صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے گی، اس کے علاوہ پورے جسم تک وہ آگ نہیں پہنچے گی. ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے کے بعد یا صرف 3 دن کے بعد، دونوں اقوال ہے. ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی رحلت فرما گئی. الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی رحلت فرما گئی. ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک میں پیش آئی. اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 65 برس کی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کی 50ویں منزل میں تھے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی. 1/4 صدی تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا،
ایک چوتھائی صدی یعنی 25 سال، بہت لمبی عمر ہے۔ اس 25 سال کے عرصے میں جب بھی کوئی غم کا وقت آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپ اٹھتی، سنگین اور مشکل ترین حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت پہنچاتی، اپنی باتیں تبلیغ اور دعوت کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتی، اور ہر طرح کی سختی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی اور غم گساری کرتی رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائی، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا خدیجہ نے میری تصدیق کی، اور جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا خدیجہ نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد بیویوں میں سے صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہے، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی پینے کی چیز ہے، جب وہ آپ کے پاس آ پہنچے تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام پیش کریں، اور جنت میں کی طرف سے سلام پیش کریں، اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دے کہ جنت میں تمہیں موتی کا ایک محل ملے گا جس میں نہ شور و شغب ہوگا اور نہ کوئی تھکان ہوگی، کوئی تھکان نہیں ہوگی۔ یہ دونوں غمگین حادثے صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے، صرف چند دنوں میں۔ ان دونوں بڑے بڑے حادثات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا غم ہوا ہوگا وہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ان دونوں حضرات کے یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال تھے، چچا بھی ڈھال تھے، بیوی بھی ڈھال تھی۔ اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا ایک بہت لمبا چوڑا سیلاب بن گیا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد ان لوگوں کی جسارت اور بڑھ گئی اور وہ کھل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے لگے۔ اس کیفیت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں اور اضافہ کر دیا۔ اسی غم میں کہ ممکن ہے وہاں کے لوگ حضور کی دعوت قبول کر لیں، حضور کو پناہ دے دیں اور آپ کی قوم کے خلاف آپ کی مدد کرے، لیکن وہاں کسی نے پناہ بھی نہ دی، کوئی مددگار بھی نہ ملا، بلکہ الٹے ان لوگوں نے سخت تکلیفیں پہنچائی اور ایسی بدسلوکی کی کہ خود حضور کی قوم نے ویسی بدسلوکی نہیں کی تھی۔ طائف کا پورا قصہ اگلے صفحات کے اندر اور اگلے درس کے اندر آ رہا ہے۔ اچھا، جس طرح یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، اسی طریقے سے وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی پریشان کرتے تھے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشرکین مکہ کی تکلیفوں سے مجبور ہو کر مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور حبشہ کے ارادے سے نکل گئے تھے۔ برق غماد تک پہنچے تھے تو وہاں ابن دغنہ سے ملاقات ہو گئی اور وہ اپنی پناہ میں حضرت ابوبکر کو دوبارہ مکہ مکرمہ واپس لے کر آ گیا۔ بہرحال یہ غم تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب ابو طالب انتقال کر گئے تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اذیت پہنچائی کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس کی امید بھی نہیں کی جا سکتی تھی، یہاں تک کہ قریش کے ایک احمق نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لائے، مٹی آپ کے سر پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابزادی تھی، انہوں نے اٹھ کر مٹی دھوئی، وہ دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو تسلی دے رہے تھے اور تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے، بیٹی روو نہیں، اللہ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے ابا کا لایا ہوا دین دنیا کے ہر کچے پکے گھر تک پہنچائے گا، روو نہیں۔ میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہیں کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ یعنی ابو طالب کی زندگی میں کوئی ایسی حرکت میرے ساتھ نہیں ہوئی کہ جو مجھے ناگوار پہنچے۔ ناگوار پہنچنے والے جتنے حادثات میرے ساتھ پیش آئے وہ ابو طالب کے انتقال کے بعد پیش آئے۔ تو چونکہ یہ سال مسلسل تکلیفوں کا، ابو طالب کا انتقال، پھر حضرت خدیجہ کا انتقال،
پھر اس کے بعد طائف میں حضور کو تکلیف پہنچائی گئی اور مکہ کی طرف مکہ کے اندر ظلم اور ستم عام ہو گیا. اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام رکھ دیا عام الحزن، غم کا سال، اور تاریخ میں یہ اسی نام سے مشہور ہو گیا یہ سال، عام الحزن کے نام سے، کہ یہ غم کا سال ہے. اسی سال جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، شوال نبوت کے 10ویں سال، شوال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی. یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھی، اور حبشہ کی طرف جو دوسری ہجرت ہوئی اس موقع پر انہوں نے ہجرت کی حضرت سودا نے، اور ان کی پہلی شادی ہوئی تھی، ان کے شوہر کا نام تھا سکران بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. حضرت سودا نے اپنے شوہر سکران ہی کی معیت میں حبشہ کی طرف ہجرت کی، لیکن سکران کا انتقال ایک قول کے مطابق حبشہ میں اور دوسرے قول کے مطابق حبشہ آئے تو مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ہو گیا. جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ عدت میں بیٹھ گئی. جب عدت ختم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا اور انہوں نے منظور کر لیا اور پھر شادی ہو گئی. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد پہلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی. چند سال کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کر دی تھی. یعنی اگر ایک انسان کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، اسلام میں 4 بیویوں کی اجازت ہے، تو ایک سے زیادہ اگر کسی کی بیویاں ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، تو ہر بیوی کے لیے الگ الگ برابر وقت دینا ضروری ہے. جیسے 4 بیویاں ہیں تو چاروں کو 1 ہفتہ دو، یا چاروں کو 1 دن دو، یا چاروں کو 2 دن دو. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کے پاس 2 ہفتہ رہ گئے، دوسری کے پاس 1 دن رہ گئے، تیسری کے پاس 5-6 مہینہ رہ گئے. ایسا نہیں، ہر ایک کو انصاف کے ساتھ میں لے کر چلنا ضروری ہے. لیکن اگر ان بیویوں میں سے کوئی ایک بیوی اپنا حق چھوڑنا چاہے، جیسے یہ تو انسان کا حق ہوتا ہے، لیکن اگر اپنا کوئی حق چھوڑنا چاہے کہ میں اپنی باری فلاں بیوی کو دے رہی ہوں، تو پھر اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ یہ حق تھا اور اس نے وہ حق چھوڑ دیا. تو انہوں نے اپنی باری جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی. چنانچہ ان کی باری کے وقت میں حضور ان کے پاس نہیں جاتے تھے بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.